تو اب کوشش کی جا رہی ہے کہ راہ فرار اختیار کی جائے، سٹے آرڈر کی اپلیکیشن دی جائے، کسی بھی طریقے سے عدالت کے سامنے کیس میرٹ پہ آرگیو کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ کیوں یہ تحفے ڈکلیئر نہیں کیے تھے، یہ بتانے کو تیار نہیں ہیں کہ جو کروڑوں اربوں روپے حاصل کیے ان تحائف کی فروخت سے وہ کہاں گئے، وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیے، اور ان تحائف کی قیمت جو کئی کروڑوں میں ہے، کئی اربوں میں ہے، وہ کم کیوں لگوائی گئی، اور وہ قیمت جو کم لگوائی گئی کیا وہ اس لیے تھی کہ مالی فائدہ اٹھایا جائے کہ سرکاری خزانے میں پیسے کم جمع کرائے جائیں اور اپنی جیب میں پیسے زیادہ ڈالے جائیں؟ تو یہ بدترین قسم کی چوری ہے جو ثابت ہو چکی ہے، اور مزید تاخیری حربوں سے عمران احمد نیازی اپنا کیس خود خراب کریں گے، کیونکہ جب ساری چیزیں عدالت کے سامنے آ چکی اور اس پہ گواہان پر جرا بھی ہو چکی، وہ جرا ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد جو ملزم کا بیان ہے وہ آج ریکارڈ ہونا ہے۔ آج کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ یہ کورٹ میں حاضر نہ ہوں، جب یہ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، جب یہ نیب کے کورٹ میں جج بشیر کی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں بیل لینے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، تو پھر کیا امر مانے ہے کہ اس کورٹ میں کیوں پیش نہیں ہوا جا رہا اور اس کورٹ سے راہ فرار کیوں اختیار کی جا رہی ہے؟ یعنی جب سٹے آرڈر لینا ہوتا ہے تو مختلف عدالتوں کا رخ کیا جاتا ہے، اور سٹے آرڈر کے لیے نہ کوئی بہانہ ہے، نہ ٹانگ میں درد ہے، نہ سر میں درد ہے، نہ کوئی عذر ہے، اور جب یہاں پہ معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں جی 2 ہفتے کی تاریخ دے دیں۔ کوئی ایسا مقدمہ بتا دیں کسی سیاستدان کا جو 6 سال چلا، فورن فنڈنگ کا واحد کیس ہے جو 6 سال چلا، اور 6 سال کے بعد وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اور 6 سال کے بعد وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا، اور ابھی تک اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے فورن فنڈنگ کا جواب نہ دینا پڑے۔ اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب فورن فنڈنگ بھی ثابت ہو گئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں بھی ثبوت سامنے آ چکے ہیں، جو نیب کا توشہ خانہ کا کیس ہے انڈر ویلیویشن کا اور چوری کا، اس میں بھی تمام شواہد، تمام ثبوت وہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ عدالتوں سے پھر بھی راہ فرار اختیار کرتے ہیں، جج کو انڈر پریشر کرتے ہیں، کبھی جھوٹی فیس بک کی پوسٹیں لگاتے ہیں، کبھی عدم اعتماد کی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں جانے کا تو کوئی نہیں تھا، نہ کوئی جواز تھا، کیونکہ یہ معاملات آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں، پینڈنگ ہیں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی ان معاملات کو ٹیک اپ کرنا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درست فیصلہ کیا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے کہ یہ معاملہ ریفر کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور تمام پینڈنگ اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے، کیونکہ جب ٹرائل اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہو، اس کو رکوانا، اس میں خلل ڈالنا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوڈیشل پروسیس کو روکنے، انصاف کی راہ میں رکاوٹیں حائل کرنے کے برابر ہے، اور کسی ملزم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پروسیڈنگز کو ڈیلے کرنے کے لیے اور چوری کا جواب نہ دینے کے لیے اور ثبوتوں کو چھپانے کے لیے وہ یہ تاخیری حربیں استعمال کرے، کیونکہ یہ نیازی صاحب نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تاخیری حربوں میں۔ میاں نواز شریف کا جو پاناما کا ٹرائل تھا وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلا، اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی نیب کا کیس نہیں ہے کہ جو 2 منفرد باتیں تھیں، ایک تو وہ روزانہ کی بنیادوں پر چلا، اور دوسرا سپروائزری جج سپریم کورٹ کے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ سپریم کورٹ گئے ہیں
توشہ خانہ کے ٹرائل کو رکوانے کے لیے، اور عمران نیازی خود وہاں پہ پیش ہوئے سپریم کورٹ میں. یہ ایک تاخیری حربے کے طور پہ استعمال کرنا چاہتے تھے اس ملک کی اعلیٰ عدالت کو، اور چاہتے تھے کہ یہ ٹرائل توشہ خانہ کا جو حتمی مراحل میں داخل ہو چکا، اس کو روکا جائے، اس کو تاخیر کا شکار کیا جائے. جب اس کیس میں توشہ خانہ کے ٹرائل میں تمام گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے، ان پر جرا ہو چکی، ٹرائل کا پروسیس مکمل ہو چکا، تو پھر 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ کروانے کے لیے آج عمران نیازی عدالت کیوں نہیں آیا؟ کیا چیز ہے جو عمران نیازی کو روکتی ہے کہ وہ عدالت میں آ کے 342 کا بیان ریکارڈ کروائے؟ اور میں یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ آپ کے تاخیری حربے مزید نہیں چلیں گے. آپ کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. آپ کبھی اسٹے آرڈر لیتے ہیں، کبھی جج پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، کبھی جورسڈکشن کو، دائرہ اختیار کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ. آج آپ اسلام آباد میں موجود ہیں نیازی صاحب. آپ اتنے بزدل ہیں، اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ اس کورٹ میں آنے سے قاصر ہیں، کیونکہ توشہ خانہ کا جواب دینا ہوگا، سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانی ہوگی، بتانا ہوگا کہ آپ توشہ خانہ میں کیوں چوری کی، کیوں ڈکلیئر نہیں کیے، کیوں جو پیسے تھے وہ آپ کھا گئے اور اکاؤنٹ میں جمع نہیں کرائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ آج احتساب کورٹ میں گئے، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں بیل لی، آپ نے نیب کے توشہ خانہ کے کیس میں بیل لی، آپ سپریم کورٹ میں بھی خود گئے اس کیس کو رکوانے کے لیے. تو آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کا انتظار ہو رہا ہے عمران نیازی. اگر اتنی سی بھی بہادری ہے یا اتنا سا بھی شرم ہے تو اس کورٹ میں آ کے کھڑے ہوں، آ کے بتائیں کہ چوری کی ہے کہ نہیں کی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ٹرائل حتمی مراحل میں داخل ہو جائے اور ایک بزدل جو ہے وہ اپنی کالی شیٹوں کا ایک حصار اس کے اندر بیٹھ کے کہے میں نے عدالت نہیں جانا. یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اور یہ اس چوری کو چھپانے کی ایک مذموم کوشش ہے جس میں یہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. توشہ خانہ کا کیس ثابت ہو چکا ہے. ملک کی تاریخ میں کوئی حکمران نہیں آیا جس نے توشہ خانہ کے تحائف اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے بلیک مارکیٹ میں بیچے ہوں، اور بلیک مارکیٹ میں بیچنے کے بعد ان کی رقم کھا گیا ہو، اور اس کا وکیل الیکشن کمیشن کو کہے کہ میں نے یہ بیچے تو ہیں اور رقم اکاؤنٹ میں جمع کرائی ہے، مگر وہ رقم مطابقت نہ رکھتی ہو اس رقم کے ساتھ جو آپ نے بیچ کے حاصل کی تھی، وہ رقم کم ہو. تو یہ تو ٹرائل اب اپنے حتمی مراحل میں جب داخل ہو چکا ہے تو نیازی صاحب کو ڈر اور خوف کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں روک رہی یہاں پیش ہونے سے. ڈر ہے اور خوف ہے کہ یہاں پیش نہیں ہونا، 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کروانی، اس ٹرائل کو تاخیر کا شکار کرنا ہے، اس ٹرائل کو روکنا ہے، توشہ خانہ کا جواب نہیں دینا. تو باقی عدالتوں میں تو آپ بھاگ بھاگ کے گئے ہیں. ادھر کچھ خوف ہمارا بھی ہے. اس دن ہم اپنے وکلا ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے پرامن طریقے سے ٹرائل دیکھنے کے لیے. انہوں نے توشہ خانہ کا جواب نہیں دیا تھا. تارڑ اور وکلا ساتھی اس کو ضرور نظر آئے اور کہا ہم حملہ کرنے آئے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، کبھی حملہ نہیں کیا، ہم کبھی پی ٹی وی پہ حملہ نہیں کیا، کبھی لوگوں کو نہیں کہا کہ کیل، ڈنڈے، سوٹے، گلیلیں اور پیٹرول بم لے کے آؤ. آج آپ کو حاضر ہونا پڑے گا، آج آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ کے بیان کا ویٹ ہو رہا ہے عدالت کے اندر، اور یہ آپ کے پاس وجہ کوئی نہیں ہے، عذر کوئی نہیں ہے کہ آپ حاضری معافی کی درخواست دیں. باقی کورٹوں میں تو آپ بھاگتے پھر رہے ہیں جہاں سے آپ کو ریلیف کی کوئی امید ہے یا ریلیف آپ چاہتے ہیں کہ اسٹے آرڈر مل جائے. تو ادھر آنے میں کیا پرابلم ہے؟ ادھر آنے میں کیا آپ کو امر مانے ہے؟ تو اس لیے اس چوری کو چھپانے کے لیے جو آپ آخری کوششیں کر رہے ہیں یہ ناکام ہوں گی، اور 342 کا آپ کا جو ملزم کا بیان ہوتا ہے، گواہوں کے بیانات قلم بند ہونے کے بعد، جرا کے بعد، وہ ریکارڈ کروانا ہوگا. مزید گنجائش نہیں ہے راہ فرار کی. تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بزدل سیاستدان آج G11 آنے سے ڈر گیا ہے اور بھاگ گیا ہے، اور 342 کا بیان ریکارڈ کرانے سے قاصر ہے.